کافر میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ پھر اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ کافر دونوں طرف سے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو جیت چکے ہیں جنگ۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر تلواریں چلانے لگتے ہیں کہ پھر ایک خبر مسلمانوں پر بجلی کی طرح گرتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تیسری ہجری کا سب سے بڑا واقعہ جنگ احد ہے۔ یہ ہم سن چکے کہ جنگ بدر میں 70 کفار واصل جہنم اور 70 گرفتار ہوئے تھے، اور جو مرے ان میں اکثر قریش کے سردار تھے۔ اس بنا پر غزوہ بدر کے بعد مکے میں مسلمانوں سے بدلے کی ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ چنانچہ جنگ بدر کے بعد کفار قریش نے یہ ٹھان لیا تھا کہ انہیں جلد سے جلد مسلمانوں سے اپنے سرداروں کے خون کا بدلہ لینا چاہیے۔ اس لیے وہ کفار قریش جن کے باپ، بھائی، بیٹے جنگ بدر میں مارے گئے تھے، سب کے سب ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ مسلمانوں نے ہماری قوم کے تمام سرداروں کو مار ڈالا ہے، اس کا بدلہ لینا ہمارا قومی فریضہ بن چکا ہے۔ اس لیے ہماری خواہش ہے کہ اس سال قریش کی تمام تجارتوں میں جتنا پروفٹ ہوا ہو وہ سب قوم کے جنگی فنڈ میں جمع ہو جانا چاہیے، اور پھر اس رقم سے بہترین ہتھیار خرید کر اپنے لشکری طاقت بہت جلد مضبوط کر لینی چاہیے۔ پھر ایک بڑی فوج لے کر مدینے پر چڑھائی کر کے بانی اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے مٹا دینا چاہیے۔ ابو سفیان نے خوشی خوشی قریش کی اس درخواست کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کے بعد ناظرین، قریش نے ہتھیاروں کی تیاری اور سامان جنگ کی خریداری میں پانی کی طرح پیسہ بہایا۔ انہوں نے پورے عرب میں جنگ کا جوش پیدا کر دیا۔ اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے شاعروں کو چنا جنہوں نے عرب کے مختلف قبیلوں میں جا جا کر لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف ایسا جوش، ایسا جذبہ پیدا کر دیا کہ بچہ بچہ خون کا بدلہ خون کا نعرہ لگاتے ہوئے مرنے اور مارنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ ان سب کے نتیجے میں ہوا یہ کہ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی، یہاں تک کہ بڑے بڑے عزت دار اور مالدار گھرانوں کی عورتیں بھی بدلہ لینے کے لیے اس لشکر میں شامل ہو گئیں۔ دوسری طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خفیہ طور پر سیکریٹلی مسلمان ہو چکے تھے اور مکے میں ہی رہتے تھے، آپ رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کے لشکر، ان کے ارادوں اور تیاریوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچا دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوفناک خبر ملی تو خبر کی تحقیق کرنے کے بعد آپ نے فوراً انصار و مہاجرین کو جمع فرما کر مشورہ طلب فرمایا کہ شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کی فوج کا مقابلہ کیا جائے یا شہر سے باہر نکل کر کسی میدان کو چن کر وہاں پہ لڑائی کی جائے۔ اس میں جو مہاجرین تھے انہوں نے، اور جو انصار کے کچھ بڑے بوڑھے تھے انہوں نے یہ رائے دی کہ عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں محفوظ کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ منافقوں کا سردار، جو بڑا ہی خطرناک اور منافق آدمی تھا، عبداللہ ابن امی، اس نے بھی یہی کہا کہ شہر میں رہ کر کفار قریش کے حملوں کو روکا جائے، مگر چند چھوٹی عمر کے نوجوان جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہو پائے تھے، وہ جنگ کرنے کے لیے بڑے جوشیلے ہوئے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ میدان میں نکل کر ان دشمنان اسلام سے جنگ لڑی جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی رائے سن لی، پھر مکان میں جا کر ہتھیار ساتھ لیے اور باہر تشریف لائے۔ پیارے آقا جب باہر تشریف لائے تو اب تمام لوگ اس بات پر ایگری ہو گئے تھے کہ شہر کے اندر رہ کر ہی کفار قریش کے حملوں کو روکا جائے، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر کو یہ زیب نہیں دیتا، اس پہ یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ہتھیار پہن کر اتار دے، یہاں تک کہ اللہ پاک اس کے اور دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اب تم لوگ خدا کا نام لے کر میدان میں نکل پڑو، اگر تم لوگ صبر کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہو گے تو ضرور تمہاری فتح ہوگی۔ ناظرین، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے کمانڈر مقرر کر کے 1000 کی فوج لے کر میدان احد کی طرف چل دیے۔ راستے میں عبداللہ ابن ابی، جو منافقوں کا سردار تھا ہی خبیث آدمی، یہ اپنے 300 آدمی جن کو یہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا انہیں لے کر واپس چلا گیا، یہ کہہ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا اور میری رائے کے خلاف میدان میں نکل پڑے، لہٰذا میں ان کے ساتھ نہیں دوں گا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں ٹوٹل 700 صحابہ کرام رہ گئے، جس میں سے صرف 100 کے پاس جنگی لباس تھا، اور کفار کی فوج میں 3000 لوگ شامل تھے، جن میں 700 جنگی لباس والے سپاہی تھے، پلس 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں بھی تھیں۔
خیر ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں پہنچ کر فوج کو ترتیب دیا۔ لشکر کے پیچھے پہاڑ میں ایک تنگ راستہ تھا جس میں سے گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے سے اٹیک کر سکتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کا ایک یونٹ وہاں مقرر فرما دیا اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس یونٹ کا کمانڈر بنا دیا اور یہ حکم دیا کہ ہم چاہے مغلوب ہوں یا غالب، یعنی ہم جیتے یا ہاریں، مگر تم لوگ اپنی اس جگہ سے اس وقت تک نہ ہلنا جب تک میں تمہارے پاس کسی کو نہ بھیجوں۔ اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا۔ ناظرین، جنگ احد کی کتابوں میں بہت ڈیٹیل ہے۔ اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو جنگ احد کے 3 مرحلے گزرے، یعنی 3 فیزز میں یہ ہوئی ہے جنگ۔ پہلے مرحلے میں مسلمانوں کا اپر ہینڈ رہا، 1 to 1 جنگ ہوئی جس میں لشکر کفار کے کمانڈر غرور و تکبر سے بھرے ہوئے آگے آئے اور مسلمانوں کو للکارتے ہوئے لڑنے کا چیلنج دینے لگے۔ اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور ایک ایک وار میں ہی انہیں واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی اور سب گتم گتا ہو کر لڑنے لگے۔ اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کی شہادت ہوئی۔ اس پہلے فیز میں ناظرین، کفار کے علم بردار یعنی جو کمانڈرز کٹ کٹ کر گرتے چلے جا رہے تھے، مگر ان کا جھنڈا گرنے نہیں پا رہا تھا۔ ایک کے مرنے کے بعد دوسرا اس جھنڈے کو اٹھا لیتا تھا۔ خیر، اس فیز میں انصار و مہاجرین بڑی بہادری اور جان بازی سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ مشرکین کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ مولا علی، حضرت ابو دجانہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حملوں نے مشرکین کی کمر ہی توڑ ڈالی۔ کفار کے تمام علم بردار، جس میں عثمان ہو، ابو سعد ہو، طلحہ بن ابی طلحہ وغیرہ، یہ ایک ایک کر کے کٹ کٹ کر زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ کفار کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگنے لگے، اور ان کی عورتیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر لشکر کفار کو جوش دلا رہی تھی، وہ بھی بھاگتے ہوئی پہاڑوں کی طرف جا رہی تھی، اور مسلمان میدان میں کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے جا رہے تھے۔ جب کفار جنگ چھوڑ کر میدان سے بھاگ رہے تھے تو وہ 50 صحابہ جو اس تنگ راستے پر موجود تھے، وہ یہ سمجھے کہ مسلمان جنگ جیت گئے، اور پھر وہ مال غنیمت لینے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر میدان میں آنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وارن بھی کیا، مگر وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، کفار بھاگ رہے ہیں، یہ سوچ کر وہ میدان میں آ گئے۔ اب کفار نے جب یہ دیکھا کہ اتنی اہم لوکیشن دشمن نے چھوڑ دی ہے تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا، پھر پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دوسرے صحابہ کرام بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور اب کفار کو راستہ مل گیا۔ یہاں سے جنگ کا نیکسٹ پارٹ یعنی دوسرا فیز اسٹارٹ ہوا۔ جب اس اہم اسپاٹ پر کفار نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو بھاگتی ہوئی کفار قریش کی فوج پھر سے میدان کی طرف پلٹ پڑی۔ مسلمان یہاں پر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھی، اور اب کفار آگے پیچھے دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے۔ اب یہ بالکل اچانک ہوا تھا، سڈن ہوا تھا۔ مسلمان سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملے ہونے لگے اور صحابہ شہید ہونے لگے۔ مسلمانوں کے لشکر میں افراتفری پھیل گئی، اتنا میس کریٹ ہو گیا کہ خود مسلمانوں کی تلواریں سے شہید ہو گئے۔ اوپر سے اسی دوران کفار نے شور مچا دیا کہ معاذ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر نے اور مسلمانوں کو ڈی موٹیویٹ کر دیا، مگر پھر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو ابھارا، موٹیویٹ کیا، تو وہ دوبارہ سے دشمنوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ جنگ جاری تھی اور صحابہ کرام جو جہاں تھے وہیں لڑائی میں مصروف تھے، مگر سب کی نگاہیں انتہائی بے قراری کے ساتھ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی تھی۔ عین مایوسی کے عالم میں سب سے پہلے جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دیکھا وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیب آنکھیں تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر مسلمانوں کو پکارا کہ اے مسلمانوں ادھر آؤ، رسول خدا یہی ہیں۔ اس آواز کو سن کر تمام صحابہ کرام میں گویا دوبارہ سے جان پڑ گئی، اور وہ ہر طرف سے دوڑ دوڑ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے۔ یہ دیکھ کر کفار نے بھی ہر طرف سے حملہ روک کر صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ لشکر کفار کا ایک بڑا ہجوم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، اور پھر وہ بنا رکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے حملہ کرنے لگا۔ اسی حملے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے۔ ایک ظالم نے پوری
پوری طاقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تلوار ماری، جس سے خود یعنی لوہے کی ٹوپی کی 2 کڑیاں جو ہوتی ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں چبھ گئی۔ ایک دوسرے کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک، 2 تیت کا کچھ معمولی سا حصہ شہید اور نیچے مقدس ہونٹ زخمی ہو گیا۔ کفار نے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی دیکھ کر آپ پر حملے بڑھا دیے تو اس دوران صحابہ کرام نے بے مثال جانثاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لے لیا، ایک گھیرا بنا لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ کو ڈھال بنا کر تلواروں کے وار سہتے رہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار روکنے میں اپنا ایک ہاتھ شل کروا لیا اور جسم پر 35 یا 39 زخم کھائے۔ ناظرین، حضرت ابو طلحہ نے تیر اندازی کرتے ہوئے کئی کمانیں توڑ دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا تاکہ دشمنوں کے تیر یا تلوار کوئی وار آپ پر نہ کر سکے۔ ناظرین، شدید زخموں اور تھکن کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بد دعا کرنے کے بجائے دعا کر رہے تھے۔ اس دوران پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر پڑے جو کافروں نے مسلمانوں کے لیے کھود رکھے تھے تاکہ مسلمان اس میں گر جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوہے کی ٹوپی کی کڑی کا ایک ہلکا یعنی ایک ٹکڑا جو چہرہ انور میں چبھ گیا تھا اسے اپنے دانتوں سے پکڑ کر اتنی زور کے ساتھ کھینچ کر نکالا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا ایک دانت ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ پھر دوسرا ہلکا جب دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد ناظرین، جنگ کا 3rd فیز آتا ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے جہاں کفار کے لیے پہنچنا مشکل تھا۔ کچھ کفار یہ دیکھ کر پیچھے آئے لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے کافروں پر اتنے پتھر برسائے کہ وہ برداشت نہ کر سکے اور پہاڑ سے اتر گئے۔ اس کے بعد کفار وہاں سے چلے گئے۔ کفار کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کی طرف آئے، شہدائے کرام کے جنازے پڑے اور پھر انہیں دفنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے لوٹ آئے۔ ناظرین، اس غزوہ میں مسلمانوں میں سے مور و لیس 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے 4 مہاجرین تھے اور باقی 66 انصار میں سے تھے، اور تقریباً 30 کے آس پاس کفار مارے گئے۔ سن 3 ہجری میں ہی ربیع الاول کے مہینے میں غزوہ غطفان کا واقعہ پیش آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ نجد کے ایک مشہور بہادر دعفور بن حارث نے ایک لشکر تیار کر لیا ہے تاکہ مدینے پر حملہ کرے۔ اس خبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 400 صحابہ کرام کی فوج لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب دعفور کو یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملے کے لیے اس کے شہر پہنچ چکے ہیں تو وہ خوف کے مارے بھاگ نکلا اور اپنے لشکر کو لے کر پہاڑوں پہ چڑھ گیا، مگر اس کی فوج کا ایک آدمی گرفتار ہو گیا اور فوراً ہی کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس غزوے میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 11 یا 15 دن مدینے سے باہر رہ کر پھر مدینے واپس آ گئے۔ ہجرت کا 4تھا سال بھی کفار کے ساتھ چھوٹی بڑی لڑائیوں میں ہی گزرا۔ جنگ بدر کی فتح سے مسلمانوں کا رعب تمام قبیلوں پر بیٹھ گیا تھا، اس لیے تمام قبیلے کچھ دنوں کے لیے خاموش بیٹھ گئے تھے، لیکن جنگ احد میں مسلمانوں کے جانی نقصان کا چرچا ہو جانے سے دوبارہ تمام قبیلے ایک ساتھ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر مجبوراً مسلمانوں کو بھی اپنے ڈیفنس کے لیے لڑائیوں میں حصہ لینا پڑا۔ 1 محرم الحرام کو طلیحہ بن خویلد اور سلمہ بن خویلد، ان 2 کافر بھائیوں کی طرف سے مدینے پر حملے کی خبر معلوم ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 صحابہ کے ساتھ دشمن کے لیے مقابلے کے لیے بھیجا، مگر کفار لشکر اسلام کے خوف سے لڑائی سے پہلے ہی اپنی بکریاں اور اونٹ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ پھر عبداللہ بن انیس کے لشکر میں خالد بن سفیان یہ بھی مدینے پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا، جنہوں نے خالد بن سفیان کو واصل جہنم کر کے اس کا سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بہادری اور جاں بازی سے خوش ہو کر آپ رضی اللہ عنہ کو اپنا عصا عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم اسی عصے کو ہاتھ میں لے کر
جنت میں چہل قدمی کرو گے۔ ناظرین، اسی سال سفر کے مہینے میں بیر معونہ کا مشہور اور بڑا ہی دردناک واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو برا عامر بن مالک کی درخواست اور حفاظت کی گارنٹی پر اپنے 70 صحابہ کو اس علاقے میں تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا۔ یہ 70 صحابہ کرام قرہ کہلاتے تھے۔ یہ حضرات جب بیر معونہ پر پہنچے تو ٹھہر گئے اور یہاں سے ان کے گروپ لیڈر حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر قبیلے کے سردار عامر بن طفیل کے پاس اکیلے تشریف لے گئے، جو ابو برا کا بھتیجا تھا۔ ناظرین، عامر بن طفیل نے خط کو پڑھا بھی نہیں اور ایک شخص کو اشارہ کر دیا، جس نے پیچھے سے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا، اور پھر اس نے آس پاس کے قبیلوں کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کر لیا اور بیر معونہ پر موجود صحابہ کرام پر حملہ کر کے ان سب کو شہید کر دیا، سوائے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو عامر بن طفیل نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، اس لیے میں تم کو آزاد کرتا ہوں، یہ کہا اور آپ کی چوٹی کا بال کاٹ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل کر آگے کسی جگہ پر ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں قبیلہ بنو کلاب کے 2 آدمی بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کافروں کو عامر بن طفیل کے ساتھی سمجھ کر قتل کر دیا اور یہ سوچ کر دل میں خوش ہونے لگے کہ میں نے صحابہ کرام کے خون کا بدلہ لے لیا، مگر آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان دونوں شخصوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امان دے چکے تھے۔ خیر، جب مدینے پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ نے جب پورا واقعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو صحابہ کرام کی شہادت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا صدمہ پہنچا کہ پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا صدمہ نہیں پہنچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک ان ظالم قبیلے والوں پر نماز فجر میں لعنت بھیجتے رہے، اور پھر حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 2 کافروں کو غلط فہمی کی بنیاد پر قتل کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرمایا۔ ناظرین، واقعہ بیر معونہ کے فوراً بعد ہی غزوہ بنو نذیر ہوا۔ اس غزوے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 کافروں جنہیں حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط فہمی کی بنیاد پر قتل کر دیا تھا، اس معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ ان سے مسلمانوں کا معاہدہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے ساتھ یہودیوں کے یہاں پہنچے تو انہوں نے خفیہ طور پر اوپر سے پتھر گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قاتلانہ سازش کی خبر دے دی۔ وحی نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے واپس آ گئے اور پھر یہودیوں کو معاہدہ ختم کرنے پر توڑنے پر 10 دن میں مدینے چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، شروع میں تو یہ راضی ہو گئے، ایگری ہو گئے جانے کے لیے، مگر پھر انہوں نے منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی کی حمایت اور دوسرے قبیلوں کی طرف سے آنے والی مدد کے جھوٹے وعدوں پر یقین کر کر جلا وطن ہونے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن تک ان کا محاصرہ کیا، حتیٰ کہ یہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ آخر میں طے یہ پایا کہ یہ اپنے گھر اور قلعے چھوڑ کر صرف اتنا سامان لے جا سکتے ہیں جو اونٹوں پر لاد سکے۔ اس طرح بنو نذیر کے یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال لاد کر مدینے سے جلا وطن ہو گئے۔ ان میں سے کچھ خیبر اور باقی شام کی طرف موو ہو گئے۔ اس طرح یہودیوں کو دوسرا قبیلہ بھی مدینے سے جلا وطن ہو گیا۔ تیسرے قبیلے کے بارے میں ہم انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کے واقعات سنیں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔